سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کو بہتر طبی معلومات پہنچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ کچھ مضامین جو ہیں ہم صحت کارکن کی ٹریننگ کے لیے اور ان کی بہتر معلومات کے لیے بھی سماعت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ایمبولزم کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے۔ ایمبولزم کی وجوہات کیا ہیں، کازز کیا ہیں، کس وجہ سے ایمبولینس بنتا ہے۔ ایمبولزم کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلا انجیکشن دیتے وقت سرنج میں ہوا کا موجود ہونا جو دوران خون میں داخل ہو کر ایمبولزم کا باعث بن سکتی ہے۔ زچگی یعنی کہ ڈلیوری کے دوران آنول پلیسنٹا کے اخراج میں خون کی نالیاں کھلی رہتی ہیں اور ان نالیوں میں اور ان آرٹریز اور وینز میں ایمنیوٹک فلوئڈ اور ہوا داخل ہو کر ایمبولزم کے عمل سے دوچار کر سکتی ہے۔ یعنی کہ ڈلیوری جب ہو جاتی ہے تو پلیسنٹا جو یوٹرس کے دیوار پر یا فنڈس کے اوپر چپکا ہوا ہوتا ہے وہاں سے علیحدہ ہونا شروع ہوتا ہے اور اس جگہ پر کافی بڑی بڑی وینز جو ہیں وہ فوری طور پر کھلی ہوئی رہتی ہیں اور ان میں اگر ہوا پہنچ جائے تو وہ بھی خون کے سرکولیشن میں داخل ہو سکتی ہے، یا جو فلوئڈ جو ہے رحم کے اندر موجود ہوتا ہے یا یوٹرس میں موجود ہوتا ہے وہ بھی اس میں جا سکتا ہے، خون کی نالیوں میں، خون کی جو وینز ہیں، اور وہ بھی ایمبولزم کا باعث بن سکتا ہے۔ کسی حادثاتی صورت میں ہڈیوں کے فریکچر سے بھی وہاں پر موجود خون کی نالیوں میں ہوا داخل ہو جائے تب بھی ایمبولزم ہو سکتا ہے۔ جسم کے کسی بھی متاثرہ یعنی کہ بیمار حصے میں مثلا جگر، گردوں، پھیپھڑوں یعنی لنگس میں سے بیکٹیریا کا دوران خون میں داخل ہو کر ایمبولزم سے دوچار کر سکتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی بافتوں یعنی ٹیشوز، چربی کے سیلز یعنی کہ فیٹی سیلز، رسولی یعنی ٹیومر کے کسی حصے کا ٹوٹ کر دوران خون میں داخل ہونا ایمبولزم کا باعث بن سکتا ہے۔ ایمبولزم کی علامات اور نشانیاں کیا ہیں؟ ایمبولزم کے سائن اور سمٹمز کیا ہو سکتے ہیں؟ ایمبولزم میں عام طور پر درد، بے چینی اور بے آرامی کی سی کیفیت دیکھنے میں آتی ہے۔ جس جگہ بھی ایمبولزم ہوگا وہاں پر درد بھی محسوس ہو سکتا ہے، بے چینی بھی ہو سکتی ہے اور تکلیف بھی محسوس ہو سکتی ہے، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس جگہ پر کوئی خون کے اندر رکاوٹ پیدا ہو چکی ہے۔ ایمبولزم کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، کیا کیا مسائل پیدا کر سکتا ہے؟ چھوٹے سائز کے ایمبولس سے واقع ہونے والے ایمبولزم میں درد، شدید درد اور فوری نوعیت کا ہوتا ہے۔ بلغم یعنی کہ تھوک کے ساتھ خون کا اخراج ہو سکتا ہے اور کچھ مختلف جو آرگنز ہیں متاثر ہونے کی صورت میں موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ وہ آرگن جیسے دل ہے، دماغ ہے، لنگس ہیں، ان کا اگر وہ متاثر ہو جائیں تو اس کی وجہ سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ایمبولینس کا سائز درمیانہ ہو تو اس سے پیدا شدہ ایمبولزم سے انفارکشن کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ انفارکشن جو ہے یعنی کہ وہ جو ٹیشو ہیں جہاں پر خون نہیں پہنچ رہا وہ مردہ ہو جاتے ہیں اور اسے ان ٹیشوز کی اور ان سیلز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر ایمبولینس بڑے سائز کا ہو تو اس سے واقع ہونے والے ایمبولزم کی نتیجے میں بڑی شریان میں رکاوٹ پیدا ہو کر سانس کی وقت کے ساتھ بہت جلد تھوڑے تھوڑے منٹوں سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ اگر ایسی شریان میں یا وین میں ایمبولینس چلا جائے جہاں پر سانس لینے کا عمل متاثر ہو سکتا ہے تو بہت ہی تھوڑے منٹوں میں یعنی بہت کم وقت میں موت واقع ہو سکتی ہے۔ مذکورہ بالا نتائج کے علاوہ ایمبولزم کے اثرات اس طرح کے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایمبولزم کا متاثر کرنے کا انحصار اس کے واقع ہونے والی جگہ پر ہوتا ہے۔ اگر ایمبولزم دل کی شریانوں کورونری آرٹریز میں واقع ہو تو موت واقع ہو سکتی ہے، اور اگر کم اہمیت والے اعضاء جسم میں ایمبولزم واقع ہو تو اس سے مہلک اثرات واقع نہیں ہوتے، یعنی جان لیوا نہیں ہوتا۔
یہ تو ہم نے آپ کو ایمبولزم کے جو وجوہات ہیں اور اس کے جو مسائل ہیں اس کے بارے میں معلومات دی، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ایمبولزم کے کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں اور کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے۔